انسان جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دنیا کے پیچھے نہ پڑے۔ پتہ نہیں کس لمحے کس گھڑی میں ہماری موت بھی واقع ہو جائے اور پھر انسان جو ہے دنیا سے چلا جائے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خدا نخواستہ نہ چلا جائے۔ تو اس لیے انسان ہر وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہے، اپنے گناہوں سے جو ہے اللہ سے توبہ کرتا رہے، اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا رہے۔ موت آ بھی جائے تو انسان کو کوئی پچھتاوا نہ ہو اور انسان جو ہے اس کو آخرت میں مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں، اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں۔ اس لیے دنیا میں ہر انسان جو ہے اپنا برتاؤ، اپنا اخلاق اچھا کرے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اچھا کرے، تاکہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہوں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، لوگ اس کی تعریف کرتے پھر رہے ہوں، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے اصل موت، یہ ہوتی ہے اصل زندگی۔ ورنہ ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے، وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اس نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا، اس نے تو ہمیں ہمارا سکون برباد کیا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ یہاں تک بھی لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ اور ایسے القابات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک زندگی دے تو ایمان والی زندگی ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت انسان کرتا رہے، اور جب موت آئے تو کلمے والی موت آئے، موت ایمان کی حالت میں آئے۔ اس پر انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ تو اس لیے ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے انسان اگر گناہ لے کے چلا گیا تو انسان کے لیے پھر سزا ہے، عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ اور پھر اگر انسان کہتا ہے کہ میری نسبت تو فلاں کے ساتھ ہے، میری نسبت تو فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کی نسبت کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کی سختی ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اللہ کا جلال ہوگا، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کون ہماری مدد کرے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ انسان نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان اپنے لیے سب کچھ کرے، انسان کے اعمال اس کو خود فائدہ دیں گے۔ یہاں تک کہ دنیا میں جو اس کے عزیز و اقارب تھے، جو اس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے تھے، اس کے ساتھ تعلق اور دوستی کے دعوے کرتے تھے، فرمایا کہ یہ بھی کل قیامت کے دن کچھ نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر جو عزیز و اقارب بھی ہوں یہ بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ انسان ایک دوسرے کو پکارتا رہے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو پکار رہی ہوگی، بیٹے باپ کو، باپ بیٹوں کو پکار رہا ہوگا، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنی آخرت کی ہمیشہ فکر رکھے، اپنی آخرت کی جو ہے انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے تو اس موقع پر یہ بھی ہمیں اس واقعے سے، بھائی کی وفات سے اور دیگر ہمارے عزیز و اقارب جب دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، دنیا نے دھوکہ دینا ہے، اور دنیا کی محبت انسان کے دل سے پھر نکل جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ بس ہم بھی وہیں چلے جائے، ہمارا بھی حشر انہی کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس لیے دنیا کے چکر میں انسان نہ پڑے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کر کے، شکر گزار بن کے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کا شکر بھی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی انسان کرتا رہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ڈالے۔ اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بھی اہمیت نہیں ہے اللہ کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس سے دور بھاگتی ہے۔
انسان کہتا ہے یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، دنوں میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا اتنا ہی دور بھاگے گی، دنیا حاصل نہیں ہوگی، دنیا برباد کر کے رکھ دے گی، اللہ سے غافل کر دے گی۔ دنیا سے جتنا دور ہٹو گے اتنا دنیا قریب آئے گی۔ تو اس لیے اس دنیا کے پیچھے انسان پڑ کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اپنے نبی کے فرامین کی جو ہے اس میں کوتاہی نہ کرے، اپنے نبی کے فرامین سے جو ہے کنارہ کش نہ ہو، اور ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے احکامات اور طریقے کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائے اور زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ زبان پر جاری ہو گیا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ انسان کے مزے ہی مزے جنت کی نعمتیں ہیں، اور دنیا بھی انسان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گی۔ اس لیے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہ کی جائے، کسی کی جائیداد پر اور چیزوں پر قبضہ نہ کیا جائے، ناجائز قبضے نہ کیا جائے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔